ناظرین، ایران میں اس وقت یہ ڈسکشن نہیں ہو رہا کہ حملہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایران کے اندر ڈسکشن یہ ہو رہا ہے کہ حملہ کیسا ہوگا، کتنا بڑا ہوگا، کس طرح کے ویپنز اس میں استعمال کیے جائیں گے، کہاں سے یہ اٹیک ہوگا اور ہم نے کیسا رسپانس دینا ہے. یعنی ایران میں اس وقت یہ کنسنسس ہے کہ ان کے اوپر جب اٹیک ہونے جا رہا ہے اور وہ صرف اس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارا رسپانس جب وہ کیسا ہوگا. یعنی وہاں پر کوئی ابہام نہیں ہے کہ وہ ٹرسٹ کریں کہ کوئی مذاکرات جب وہ ہونے جا رہے ہیں. ظاہر ہے انہوں نے امریکنز کے ساتھ کمیونیکیٹ کیا ہے، وہ بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ ان کے ارادے جو وہ کیا ہیں. نیتن یاہو اور ٹرمپ کی کال کچھ ہی دیر میں ہوگی اور نیتن یاہو جو ہے وہ یہ ایک فائنل کال ہو سکتی ہے کہ جس کے بعد جب وہ اٹیک لانچ جو ہے وہ کر دیا جائے. اور ایسا لگتا ہے کہ ورلڈ کپ سے پہلے ہی یہ حملہ کیا جائے گا اور امیڈیٹلی. اب آپ ایک اور تماشا یہ دیکھیں کہ اسرائیلی لابی نے ٹرمپ کو یہ کنونس کیا کہ ایران پر حملہ ضروری ہے. اس سے یہ ہوگا کہ جب آپ چائنا جائیں گے تو آپ پوزیشن آف سٹرینتھ میں ہوں گے. اچھا، وہ جنگ میں ناکامی ہوئی، ٹرمپ چائنا گیا، برے طریقے سے فیل ہوا، اس کے بعد جو کوئی لیوریج تھی وہ ساری جاتی رہی. اس جنگ نے اس میں کافی کردار ادا کیا اور اب اسرائیلی لابی ٹرمپ کو یہ بتا رہی ہے کہ یہ جو تمہارا چائنا کا ناکام دورہ ہوا ہے اس کو اب بیلنس کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم ایران کے اوپر ایک اور اٹیک کرو. یعنی یہ ٹوٹل سرکس ہے جو اس وقت اسرائیلی لابی نے امریکن فارن پالیسی کو بنایا ہوا ہے. تو یہ اب خود امریکنز کے اوپر. اچھا، وہاں پر رپورٹس بھی یہ شائع کروائی جا رہی ہیں. ووٹرز جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ حملہ کرو. عجیب و غریب اچانک رپورٹس آنا شروع ہو گئی ہیں کہ ووٹرز جو ہیں وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ایران کے اوپر جب اٹیک کرو. تو ایک انتہائی بے رحم کھیل، رuthless کھیل جو وہ یہاں مڈل ایسٹ کے اندر کھیلا جا رہا ہے، جس میں مختلف ملکوں کو سبجوگیٹ کیا جا رہا ہے. OIC ملک ایک ایک کر کے نشانے پر ہیں. یہ ایران کوئی پہلا ملک نہیں ہے اور ایران آخری ملک بھی نہیں ہوگا. اس سے پہلے 6 OIC ملکوں کو صرف اسی سینچری کے اندر جو ہے وہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت لسٹ بنا کر تباہ کیا گیا ہے، جس میں سے 7واں جو ہے وہ ایران تھا اور ان کا اگلا نشانہ سوان آپ کو بتایا ٹرکی ہے اور باقی ملک بھی ہیں. لسٹ بنا کر ملکوں کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہاں ایک ستم ظریفی یہ دیکھیے کہ یہاں OIC ملکوں کے جو گورنمنٹس ہیں وہ عراق کے خلاف جو نیریٹو بنایا گیا اس کو بھی انہوں نے تسلیم کیا، شام کے خلاف جو نیریٹو بنایا گیا اس کو بھی تسلیم کیا، لیبیا کے خلاف جو بنایا گیا اس کو بھی تسلیم کیا، آج ایران کے خلاف جو نیریٹو بنایا جا رہا ہے اس کو بھی وہ تسلیم کر رہے ہیں اور ایک کنڈیمنیشن کی سٹیٹمنٹ وہ جاری نہیں کر سکے. یہ جانتے ہوئے کہ یہ ایک پرانی جنگیں ہیں، لسٹ بنا کر ایک ایک ملک کو جب وہ تباہ کیا جا رہا ہے. تو ہم ایک ایسی دنیا میں ہیں جہاں پر نہ کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن ہے، نہ کوئی انٹرنیشنل لا ہے، ملکوں پر حملے ہو رہے ہیں اور کوئی کنڈیم کرنے والا نہیں ہے. ایک انتہائی بے رحم کھیل، یعنی وہ شکار کر رہے ہیں، ریجن میں وہ نکلتے ہیں، کبھی ایک قوم کا شکار کرتے ہیں، کبھی دوسری قوم کا شکار کرتے ہیں. تو ایران ہضم ان کو نہیں ہو رہا کہ یہ سروائیو کیسے کر گیا ہے ایز اے کنٹری، یہ ابھی تک کیسے سروائیو کر گیا ہے، اس کا حشر عراق جیسا کیوں نہیں ہوا، یہاں پر اتنی زیادہ کیجویلٹیز کیوں نہیں ہوئی، یہاں پر سول وار کیوں نہیں ہوئی. تو یہ چیز اب ان کو ہضم نہیں ہو رہی ہے. تو ایران جو ہے وہ بہت تباہ کن رسپانس دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے اور ایران نے ایک بار پھر آئل کے حوالے سے وارننگ جاری کی ہے، چونکہ ایران کے پاس یہ انٹیلیجنس اسسمنٹ ہے کہ ایرانین آئل کو نشانہ بنایا جائے گا، کیونکہ اسرائیل ایک ایسی تباہی کی طرف دنیا کو دھکیلنا چاہتا ہے جو ارریورسبل ہوگی. یہ اسرائیل دنیا کو ایسی تباہی کی طرف دھکیل رہا ہے. امریکنز بھی ان اویئر ہیں، یورپینز بھی اور دنیا بھی، وہ اس کے جو کانسیکوینسز ہیں اس کو ریئلائز نہیں کر پا رہے ہیں. وہ ایک رجیم چینج کے لیے آ رہے ہیں لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ یہ جنگ کدھر جو ہے وہ نکل جائے گی. 2 بڑے فرنٹس کھلنے جا رہے ہیں ریجن سے ہٹ کے جو اسی جنگ کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، جو ایک گریڈ گیم کی جنگ جاری ہے، وہ ہے کیوبا اور تائیوان کا. کیوبا سے آج جو خبر ہے وہ بہت بڑی خبر ہے اور یہ امیڈیٹ نتیجہ ہے ٹرمپ کی جو فولش پالیسیز ہیں، یہ اس کا امیڈیٹ نتیجہ ہے. کیوبا جو ہے اس نے میزائلز اور ڈرونز ایکوائر کرنا شروع کر دیے ہیں. رشیا جو ہے وہ ان کو میزائل اور ڈرونز دینا شروع ہو گیا ہے اور کیوبا یہ تیاری کر رہا ہے کہ وہ ایرانین سٹائل ریزسٹنس کریں گے. اگر امریکہ اٹیک کرتا ہے تو وہ امریکن جو بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے، امریکن جو وارشپس ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اور پھر اس سے بھی آگے وہ بڑھ سکتے ہیں. اور یہ امریکہ کے لیے بہت بڑی مس کیلکولیشن ثابت ہو سکتی ہے کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو امریکہ کے اپنے دروازے کے اوپر ہوگی. ایران تو امریکہ سے بہت دور ہے نا، کئی ہزار کلومیٹر دور ہے.
یہ وہ جنگ ہوگی جو امریکہ کے دروازے پر ہے. تو یہ اس سے بھی بڑے مس کیلکولیشن جو وہ امریکہ کی ثابت ہو سکتی ہے. ایرانین سٹائل ریزسٹنس کی تیاری کیوبا نے کر لی ہے, اور آپ دیکھیں کہ امریکہ کتنا اوور سٹریچ ہو جائے گا. یہاں وہ ایران جنگ میں مڈل ایسٹ میں پھنسا ہوا ہے, ادھر یوکرین کی جنگ میں وہ پھنسا ہوا ہے, اور ادھر کیوبا کا جو فرنٹ ہے وہ کھل جائے گا. اور اس سے آپ یہ بھی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کلیئر وار ہے گریٹ پاورز کے درمیان, ٹھیک ہے نا. ان کی آپس میں رسا کشی چل رہی ہے, جس کے نتیجے میں بہت سارے ملک جب میدان جنگ بن رہے ہیں. کیونکہ امریکہ نے یوکرین کی جنگ چھیڑی ہے, تو اب رشیا جو ہے وہ کیوبا کو سپورٹ کرے گا. اچھا, اب جو ایک حزب اللہ کا فرنٹ ہے, ایک ایران کے پر حملہ ہونے جا رہا ہے, یمن اور غزہ کے حوالے سے ہم مسلسل یہ انڈیکیشن دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک فل سکیل اگریشن کی تیاری کی جا رہی ہے. کچھ دیر پہلے غزہ میں بمباری ہوئی, فلسطینی شہید ہوئے, حماس کا بڑا سخت رد عمل آیا ہے, اور انہوں نے میڈیٹرز کو بتایا ہے کہ اگر تم جو ہے وہ امپلیمنٹ نہیں کروا سکتے ایگریمنٹ کو, تو پھر ہمارا جو رد عمل ہے وہ کچھ مختلف ہونے جا رہا ہے. تو حماس بھی تیاری کر رہا ہے, کیونکہ جو اسرائیلی حملے ہیں وہ تو جاری ہیں, جو سٹارویشن ہے وہ اسی طرح سے جاری ہے. اور حزب اللہ نے جوابی حملوں میں کافی زیادہ نقصان پہنچایا ہے. اسرائیلی آفیسرز مارے گئے, اسرائیلی آرمی نے اس کو تسلیم کیا ہے کہ ایسا ہوا ہے, اسرائیلی سولجر جو ہے وہ مارے گئے. تو اچانک آپ دیکھیں گے کہ جو حزب اللہ کی جنگ ہے اس میں بھی تیزی آئے گی. ناظرین, بنیادی بات یہ ہے کہ ریجن آرڈر سے ڈس آرڈر کی طرف مکمل طور پر جا چکا ہے, اور اس میں جنگیں ہی جنگیں ہوں گی, چونکہ اب ڈس آرڈر میں ہے, کچھ بھی طے نہیں ہے, کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس کو روک سکے. تو چائنا اور رشیا, ان کا کردار اس وقت بڑا فیصلہ کن نوعیت کا ہے. دیکھیں, ایک ایک ملک جنگ میں ڈریگ ہو رہا ہے, پھر امریکہ اور اسرائیل حملہ کرنے آ رہے ہیں. تو اگر اس چیز کو کوئی روک سکتا ہے تو وہ صرف چائنا روک سکتا ہے, اور وہ صرف رشیا روک سکتا ہے. اگر یہ سٹیپ اپ کریں اور یہ ڈائریکٹلی انٹروین کرنے کی دھمکی لگا دیں کہ اگر اسرائیل نے دوبارہ حملہ کیا تو ہم ڈائریکٹلی انٹروین کریں گے, تو یہ وہ چیز ہوگی جو اسرائیل کو روکے گی. کیونکہ ایران کے پاس نیوکلر نہیں ہے, تو اور کوئی چیز اسرائیل کو روک نہیں سکتی. تو یا پھر رشیا اور چائنا روک سکتے ہیں کہ اگر وہ سٹیپ اپ کریں اور کہیں کہ بھائی اگر دوبارہ حملہ ہوتا ہے تو ہم ڈائریکٹلی جو ہے وہ انٹروین کریں گے. تو یہ ایک دیکھنا ہے. ابھی تک تو کوئی ایسا موڈ دونوں کا نظر آ نہیں رہا رشیا اور چائنا کا کہ وہ جو ہے وہ اس طرح سے ڈائریکٹلی انٹروین کریں گے. بٹ یہ جو پیوٹن اور پریزیڈنٹ شی کی ملاقات ہونے جا رہی ہے, وہ آپ سمجھ لیں کہ اسی تناظر کو ڈسکس کرے گی کہ جب مشرق سے لے کر مغرب تک امریکہ اور اسرائیل اور یورپین جب وہ جنگیں چھیڑ رہے ہیں, ایک کے بعد ایک ملک کو نشانہ بنا رہے ہیں تھرو ڈیفرنٹ مینز. ضروری نہیں کہ براہ راست بمباری ہو رہی ہو, لیکن وہ ایک ایک جگہ پر انوالو ہیں. تو رشیا اور چائنا کیا کریں گے, ان کی پالیسی کیا ہوگی, تو آپ سمجھ لیں کہ یہ ساری چیزیں جب وہاں پر ڈسکس ہو رہی ہوں گی. اب جو اسرائیل سے آنے والے سٹیٹمنٹس ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. اور اسرائیل یہ کہہ رہا ہے کہ نتنیاہو کی سٹیٹمنٹ کہتا ہے کہ میں ٹرمپ کے ساتھ بات کروں گا آج, اینڈ وی آر ریڈی فار آل سینیریو. اب آپ ذرا دیکھیں اس شخص کو جو دنیا کے لیے سب سے بڑا خطرہ بن چکا ہے. وی آر ریڈی فار آل سینیریو. بھائی کون سے سینیریو کے لیے تم تیار ہو؟ یہ تو ایسے بات کر رہا ہے کہ جیسے ایران کی فوجیں جو ہیں اور ترکی کی فوجیں اسرائیلی بارڈر پر آ کر کھڑی ہو گئی ہیں, اور وہ کہہ رہا ہے کہ وی آر ریڈی فار آل سینیریو. حملہ یہ کرنے جا رہے ہیں اور ریڈی بھی یہ ہیں ہر سینیریو کے لیے. تو یہ بالکل اس کا وہی بیانیہ ہے کہ جس میں حملہ لانچ ہونے جا رہا ہے. کہتا ہے کہ ہماری آئیز آر اوپن اینڈ ڈائریکٹڈ ٹورڈز ایران. ہماری جو نظریں جو وہ ایران پر جمی ہوئی ہیں. اینڈ وی آر پریپیئرڈ اینڈ ریڈی فار آل سینیریوز اینڈ آل پاسبلٹیز. بھائی سیز فار خود ریکویسٹ کی, اب ایگریمنٹ کرنا ہے. اب دوبارہ مجھے بتایا نا یہ دوبارہ کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ ایران پر حملہ کرنے جا رہے ہیں, اور پہلا حملہ کس جسٹیفیکیشن کے ساتھ کیا تھا. یعنی ٹرمپ آیا ہے, اس کو انہوں نے مڈل ایسٹ میں الجھا لیا, اور خود یہ دیکھیں کہ ان کی ایک سٹیٹمنٹ بھی ایسی نہیں ہے جو امن کے گرد گھومتی ہو. ہر ٹائم ان کو نئی جنگیں چھیڑنی ہے, ہر ٹائم ان کو نئی جنگیں چھیڑنی ہے. اور انہوں نے اتنے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں کہ ایک پر سیز فائر ہوتا ہے تو ادھر بمباری شروع کر دیتے ہیں. اور یہ ریجن کے ملک بھی اتنے ناقص العقل ہیں, اتنی ان میں دانش اور فہم کی کمی ہے کہ یہ ویسٹ بینک پر اسرائیلی الگ بیانیہ مان لیتے ہیں,
غزہ پر ان کے اگریشن کا الگ جسٹیفیکیشن تسلیم کر لیتے ہیں، لیبنان پر ان کے الگ اگریشن کا جسٹیفیکیشن الگ تسلیم کر لیتے ہیں، سیریا میں ان کی انٹروینشن اور اگریشن کا جو جسٹیفیکیشن الگ ہے اس کو بھی یہ تسلیم کر لیتے ہیں، یمن پر اگریشن کا ان کا جسٹیفیکیشن الگ ہے اس کو بھی یہ تسلیم کر لیتے ہیں، ایران پر جسٹیفیکیشن ان کی الگ ہے اس کو بھی یہ ملک تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ ان کے سارے فرنٹس کا مقصد گریٹر اسرائیل ہے، جنگ ان کی ایک ہے، لیکن یہ ریجن کے ملک اتنے ناقص العقل ہیں کہ یہ اسرائیل کی اتنی کھلی بدماشی کو تسلیم نہیں، کھلی بدماشی کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ریجن مسلسل جنگوں میں جاتا چلا جا رہا ہے۔ غزہ میں سائلنس ہی رکھنا سب سے بنیادی مسئلہ ہے۔ اگر غزہ میں اس سب کو الاؤ نہ کیا ہوتا تو آج نوبت اس جگہ پر نہ آتی، اور آج ایران پر حملے کو بھی قبول کر لیا گیا تو اس کے بعد کیا کہانی یہاں پر رک جائے گی؟ ان کی بدماشی اس سے اور زیادہ بڑھے گی، کیونکہ ان کی کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، ان کی کوئی امپیورٹی کی حد نہیں ہے، وہ جو چاہیں جو وہ مرضی کر سکتے ہیں۔ یہی وہ چیز ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی بدماشی جب جاری رکھے ہوئے ہیں۔ تو الٹا اب ان کا بیانیہ کیا ہوگا؟ وہ ایران نے جی ویسا رسپانس کر دیا، ایران نے جی وہاں حملہ کر دیا ہے، الٹا ان کا بیانیہ اب یہ بننے والا ہے۔ جو اسرائیلی انٹیلیجنس ہے اس نے فاکس نیوز کو بتایا کہ اسسمنٹ یہ ہے کہ ٹرمپ ریزیوم کرنے جا رہا ہے ملٹری آپریشنز، یہ اسرائیلی انٹیلیجنس نے بتایا۔ یہ رائٹرز کی آپ ذرا خبر دیکھیں، کہتا ہے کہ جو امریکن ووٹرز ہیں they are ready to bear the economic pain to continue war on Iran۔ ٹرمپ کو اس کے ووٹر سپورٹ کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو اکنامک پین ہے وہ ہم بیئر کرنے کے لیے تیار ہے، تم ایران پر جنگ جاری رکھو۔ او بھائی یہ رپورٹ اچانک کہاں سے آ گئی؟ 91% امریکنز نے اس جنگ کو ریجیکٹ کیا ہے، وہاں پر کوئی بھی اس جنگ کو سپورٹ نہیں کر رہا ہے، اور اچانک یہ رائٹر نے رپورٹ چھاپ دی کہ امریکن جب وہ اکنامک پین کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یہ رپورٹ جب ٹرمپ کے سامنے رکھی گئی ہوگی، اور یہ بات اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ ٹکر کارلسن نے یہ بتایا کہ جب وہ لاسٹ ٹائم گئے ٹرمپ کو روکنے کے لیے کہ ایران پر حملہ مت کرو، تو ٹرمپ نے اس کے سامنے بہت ساری ایسی رپورٹس رکھیں گے، یہ دیکھو یہ تو سارے میرے جو سپورٹرز اور ووٹرز ہیں امریکنز ہیں وہ تو یہ سارا اس جنگ کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو ٹکر کارلسن نے کہا یہ سرویز آپ کو پتہ نہیں کہاں سے ملے ہیں، یہ سرویز آپ کو کس بنیاد پر پریزنٹ کیے گئے ہیں، کیونکہ یہ سرویز ہم نے تو نہیں دیکھے ہیں۔ تو یعنی ایسی جھوٹی رپورٹس، اور آپ کو بتائیں ڈیورنگ دا وار ٹرمپ کتنی بریفنگ لے رہا تھا، 2 منٹ کی ویڈیو اس کو دکھائی جاتی تھی، تمام جو دن بھر کے 24 گھنٹوں کے ایونٹس ہوتے تھے وہ 2 منٹ کا کولاج بنا کر دکھایا۔ 2 منٹ میں کیا سمجھ آتا ہے مجھے بتائیں؟ تو یہ اس طرح سے گھرا ہوا ہے اور یہ ظاہر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر ہے۔ اسرائیلی اپوزیشن لیڈر کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے کہ نیتن-یاہو یہ دیکھ رہا ہے کہ وہ الیکشن ہار جائے گا، so he will do anything to gain extra days in his position، کہ وہ کچھ بھی کرے گا الیکشن جیتنے کے لیے، یعنی دوبارہ چونکہ جنگ کی بات شروع ہو گئی ہے تو اب وہ اسرائیلی اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ الیکشن کے ساتھ اس کا معاملہ جب لنک ہے۔ اور نیو یارک ٹائم یہ بتا رہا ہے، اچھا جو بڑی خبر آج آ گئی ہے کہ عراق میں دوسری جو بیس ہے اسرائیل کی وہ بھی سامنے آ گئی۔ پہلی خبر وال اسٹریٹ جرنل نے دی کہ یہاں پر ایک بیس ہے، دوسری خبر آج نیو یارک ٹائم نے دے دیا کہ یہاں پر 2 بیسز ہیں، ہو سکتا ہے کل کو پتا چلے کوئی اور بھی ہے اور پتا چلے کہ کسی اور ملک میں بھی تھی۔ دوسری بیسز بھی عراق کے اندر آپریٹ کر رہی تھی، اور یہ بیس بنی کب؟ یہ بڑی اہم بات ہے، 2024 کے اختتام پر یہ بیس بننا یہاں پر شروع ہو گئی تھی، 2024 کے اختتام پر۔ اب مجھے بتائیے کہ ٹرمپ جب سے آیا ہے تبھی سے ایران پر جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، تو جو انہوں نے مطلب آپ دیکھیں کہ جنوری میں ٹرمپ آیا ہے، جون میں ایران پر حملہ ہو رہا ہے، اور دوسرا حملہ فروری میں ہو رہا ہے، یعنی 1 سال کے اندر 2 مرتبہ ایران پر اٹیک ہو گیا۔ تو یہ وہ چیز تھی، یہ ساری ایویڈنس ہمیں بتا رہے ہیں کہ پہلے دن سے یہ طے تھا کہ ایران پر حملہ ہی کرنا ہے۔ تو جو انہوں نے نیگوسیشنز کا ڈرامہ کیا وہ اس لیے نہیں تھا کہ انہوں نے کوئی ایگریمنٹ کرنا تھا ایران سے، وہ صرف اس لیے تھا کہ یہ ایک نیریٹو بلڈ کر سکیں، کیونکہ کوئی ایسا جواز نہیں تھا اور پھر کوئی جسٹیفیکیشن نہیں تھی۔ عمومی طور پر مڈل ایسٹ میں جنگیں چھیڑنے کے لیے ان کو ایک جواز چاہیے ہوتا ہے کہ امریکن سوائل پر اٹیک ہوا ہے، جیسے کہ 9/11 تھا، تو
ایران نے تو کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک نیریٹو بلڈنگ, اور چونکہ ٹرمپ ایک پیس میکر کا بیانیہ لے کر آیا تھا تو وہ یہ اپنی آڈینس کو بتا رہا تھا کہ میں تو کتنا امن کر رہا ہوں. پہلے دن سے یہ طے تھا ایران پر حملہ. اس لیے یہ جو مذاکرات 8 اپریل کے بعد ہوئے ہیں یہ بھی اسی ڈرامے کا حصہ ہیں. ایک دن بھی کوئی امریکن ول نہیں رہی ہے. اور اگر کوئی ایک آدھ آفیشل جیسے جے ڈی وینس اس جنگ کے خلاف ہے تو جے ڈی وینس نے کیا کر لیا, کتنی مزاحمت کر لی اس نے اسرائیلی لابی کی. تو یہ دیکھنا کتنی خطرناک باتیں ہیں, اور امریکہ کس طرح سے اپنی کریڈیبلٹی کو اسرائیل کے لیے تباہ برباد کر رہا ہے کہ اب اس کی ڈپلومیسی کو بھی جنگ کا حصہ سمجھا جائے گا کہ جب یہ ڈپلومیسی کریں گے سمجھیں یہ حملہ کرنے کے لیے. ایران پر حملہ پہلے سے طے ہو چکا تھا, اور دیکھیے بیانیہ کیا ہے, وہ جو مذاکرات کی ناکامی پر حملہ کیا, اور ریجن کی گورنمنٹس نے بھی یہ بیانیہ مانا. آج بھی بیانیہ یہی ہے کہ مذاکرات کی ناکامی پر حملہ ہونے جا رہا ہے. بالکل جھوٹ ہے, یہ حملے پہلے سے طے ہیں. مذاکرات آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اور بڑی آسانی سے ایک ایگریمنٹ جو وہ کیا جا سکتا ہے, کیونکہ یہ وہ جنگ ہے جو کسی کے فائدے میں نہیں ہے. تو یہاں پر ایگریمنٹ کرنا تو زیادہ آسان ہونا چاہیے. 1 سال سے زیادہ ٹائم لگا اسرائیل کو عراق کی یہ بیسز بنانے میں, اور امریکنز کو پتا تھا. عراق کے افیشلز نے یہ بتایا کہ امریکنز نے ڈیورنگ دا وار عراقیز کو کہا کہ اپنے ریڈارز بند کرو تاکہ جو ہمارے ایئر کرافٹ ہیں وہ ڈیٹیکٹ نہ ہو سکیں, اور اس بیس کو ایئر فیول کے لیے اور سپورٹ کے لیے استعمال جب وہ کیا جا رہا تھا. عراقیز کو پتا تھا, امریکنز کو یعنی عراقیز کو پتا نہیں تھا, امریکنز کو پتا تھا, اور وہ ان کو کہہ رہے تھے کہ ریڈارز وغیرہ اپنے بند کرو اور اس ایریا کو ایکسیس نہیں کرنا. اور عراق کی اتھارٹیز نے وہاں پر جانے کی بھی کوشش کی, آگے سے ان پر حملہ ہو گیا. تو یہاں سے فالس فلیگ بھی ہو رہے تھے. تو یہاں سے آپ ایک اور چیز بھی دیکھیں, وہ ایک ایک ملک کو لولا لنگڑا اور پیرالائز کرتے چلے جا رہے ہیں کہ وہ کچھ کرنے کے قابل نہ رہے, اور پھر اسی کی ٹیریٹری, اسی کے ریسورسز کو استعمال کر کے دوسرے ملک پر, اگلے اسلامی ملک پر حملہ کر رہے ہیں. یعنی عراق کو لولا لنگڑا کر دیا, شام کو لولا لنگڑا کر دیا. اب دونوں کی ایئر سپیسز, دونوں کی ٹیریٹریز استعمال کر کے ایران پر حملہ آور ہیں. اور ایران کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے یہ ایران تک رک جائیں گے؟ یہ کون سوچتا ہے کہ یہ ایران تک رک جائیں گے؟ ایران ایک بڑی فیصلہ کن جنگ لڑنے جا رہا ہے, اور اگر گلف تھوڑی سی بھی اگر دانش مندی دکھائیں تو آج ایران ان کی بھی جنگ لڑ رہا ہے. اگر ایران فال کر گیا تو یہ مکمل نتنیاہو کے کنٹرول میں ہوں گے اور ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. تو ایران ایک بڑی فیصلہ کن جنگ جو لڑنے جا رہا ہے. جو پہلا ریئیکشن ایرانینز کا آیا ہے, رشین میڈیا کوٹ کر رہا ہے, ٹرمپ فالز انٹو اسٹریٹجک ٹریپ. انہوں نے کہا کہ یہ تو ٹریپ میں آ چکا ہے ٹرمپ, یہ ایک ایسے دلدل میں پھنس چکا ہے کہ یہاں سے یہ فاتح ہو کر کبھی نہیں نکلے گا. اور ایرانین کمانڈرز آر نو لانگر آسکنگ اف اے US strike will happen. اب یہ کمانڈر یہ نہیں ڈسکس کر رہے ہیں کیا حملہ ہوگا, اونلی ہاؤ اٹ سٹارٹس, یہ حملہ ہوگا کیسے, کیسا حملہ ہوگا, یہ وہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ حملہ جب وہ ہونے جا رہا ہے. وی نو دیٹ دے آر گوئنگ ٹو اٹیک, وہ حملہ کرنے جا رہے ہیں. اور کچھ اینالسٹ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایران سم کائنڈ آف پریمپٹو اسٹرائک بھی کر سکتا ہے جب یہ شور ہے کہ حملہ ہونے جا رہا ہے. اور ایران نے کہا ہے کہ وی ول میک اٹ امپاسبل فار اینی کنٹری in the world to access the oil from the region. یہ دوبارہ ایران کی دھمکی ہے کہ اگر ہمارے آئل پر نشانہ ہوا تو دنیا کا کوئی ملک مڈل ایسٹ کے آئل کو ایکسیس نہیں کر سکے گا. اور انہوں نے کہا کہ اسٹریٹ آف ہرمز جو وہ ہمارے لیے اٹامک بام جیسا ہے, اسٹریٹ آف ہرمز ہمارے لیے اٹامک بام کی حیثیت جو وہ رکھتا ہے. اور ایران نے کہا کہ واشنگٹن جو ہے وہ بہت جلد یہ دیکھے گا کہ ویسٹ ایشیا یعنی مڈل ایسٹ کے اندر ان کی کریڈیبلٹی جو وہ فارغ ہو چکی ہے. اور حزب اللہ کے حملوں میں 4 جو اسرائیلی فوجی ہیں, ون آف دا انسیڈنٹ میں وہ مارے گئے ہیں. اور یہ ایک ڈیوائس کا ایکسپلوژن ہوا ہے. ایک جگہ پر 2 اسرائیلی آفیسرز اور سولجر جو وہ مارے گئے ہیں. اور حزب اللہ نے ابھی نمبر آف میزائلز ہیں وہ اسرائیل کی طرف فائر کیے ہیں, کافی زیادہ کیجویلٹیز جب اور آرٹلری کے ساتھ جب وہ اٹیک کیا ہے. ایکزیوس کی رپورٹ آئی ہے اچانک. ایکزیوس یہ کہہ رہا ہے کہ کیوبا ڈرونز اور میزائل جب وہ حاصل کر رہا ہے, کہاں سے؟ رشیا سے. اور کیوبا کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ یہاں پر جو امریکن بیسز ہیں ان کو نشانہ بنائیں گے اور امریکن وارشپس کو نشانہ بنائیں گے. کیوبا از ٹرائنگ ٹو لرن ایرانین ٹیکٹکس ان کوآپریشن ود رشیا. ایران نے کیسے یہ جنگ لڑی ہے اس کو وہ مد نظر رکھتے ہوئے اپنی تیاری کر رہے ہیں.
यूनाइटेड स्टेट इज मॉनिटरिंग अ थ्रेट ऑफ ड्रोन अटैक लॉन्च्ड फ्रॉम क्यूबा। यह बहुत ही खौफनाक जंग हो सकती है, क्योंकि जंग बिगड़ी तो फिर क्यूबा जो है वो मेन लैंड अमेरिका पर भी हमलावर हो सकता है, और यह आज तक नहीं हुआ कि अमेरिकन मेन लैंड पर किसी ने अटैक किया हो। ये बहुत बड़ी एक गलत पॉलिसी होगी ट्रम्प इंतजामिया की अगर वो क्यूबा के साथ जंग में जाते हैं। और ये आप देखिए कि ड्रोन जिस तरह से वॉरफेयर को रीशेप कर रहे हैं, ये सुपर पावर के गले पड़ रही हैं जंगें। चूंकि एयरफोर्स तो किसी के पास है नहीं, तो आप जवाबी हमला कर नहीं सकते, लेकिन ड्रोन्स की वजह से जवाबी हमले की सलाहियत आ गई है। तो क्यूबा बिल्कुल अमेरिका के दरवाजे के ऊपर है, तो पहले वो बेसेस को निशाना बनाएंगे और फिर वॉरशिप्स को, और उससे आगे फिर वो आगे बढ़ सकते हैं। यानी अमेरिका खुद इस थ्रेट को मॉनिटर कर रहा है कि क्यूबा से मेनलैंड की तरफ जब वो ड्रोन लॉन्च हो सकते हैं। देखिए, अमेरिका सपोर्ट करता है ना यूक्रेन को टू लॉन्च अटैक्स ऑन रशियन मेनलैंड, एंड यूरोपियन सपोर्ट कि वो रशियन मेनलैंड पर हमला हो। तो यहां इधर से जो मिडिल ईस्ट की जंग है, इससे यूरोप पर हमला हो सकता है, और ये जो जंग लैटिन अमेरिका में छिड़ेगी, इससे आगे उधर मेनलैंड पर हमला हो सकता है। तो ये रशिया का जवाब होगा। ये ग्रेट गेम में आप इसको इस तरह से जब देख सकते हैं, अब ये कितनी खतरनाक जंग होगी। साथ ही एक्सियोस ने एक और रिपोर्ट छाप दी है कि ट्रंप के जो एडवाइजर्स हैं वो ये समझते हैं कि प्रेसिडेंट शी जो हैं वो ताइवान को इन्वेड करने जा रहे हैं। ये उन्होंने जब वो रिपोर्ट छाप दी है कि अगले 5 साल के अंदर अंदर ये इन्वेजन होगी, जो एनी मोमेंट भी हो सकती है, बट ये 5 साल के अंदर होगी। और जो ताइवान से सेमीकंडक्टर्स आते हैं वो अमेरिका के लिए वहां पर बंद हो जाएंगे। अब इजराइल मुसलसल बमबारी कर रहा है लेबनान और गजा में। हमास ने एक गोली भी आगे से नहीं चलाई, हिजबुल्लाह ने 18 महीने एक गोली भी आगे से नहीं चलाई, लेकिन गजा में इस बमबारी को दुनिया बर्दाश्त कर रही है। हमास ने आगे से जिस दिन रिस्पॉन्ड किया, आप देखिए दुनिया हिल जाएगी, ओ वो जी हमास ने सीजफायर तोड़ दिया, फलाना कर दिया। 18 महीने लेबनान पर बमबारी होती रही, हिजबुल्लाह खामोश बैठी रही, दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। जो ही हिजबुल्लाह ने रिस्पॉन्ड करना शुरू किया, सब दुनिया को मसला पैदा हो गया। तो ये जनाब इस वक्त की ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है जो हमने आपके साथ शेयर किया। अपनी राय से आगाह करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।